بعض دفعہ جادو کی وجہ سے میاں اور بیوی کے درمیان نفرت اور پوٹ پیدا کر دی جاتی ہیں جو چلتے چلتے طلاق تک جا پہنچی ہیں۔ اگر دیکھیں کہ میاں اور بیوی بات بے بات پہ لڑتے پڑتے ہیں تو بلا وجہ ایک دوسرے پر نکتہ چینی اور اعتراضات کے بو چاڑ کرتے ہیں اور بعد میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں تو یہ جادو ہے۔ کچھ لوگ کسی سے انتقام لینے کے لیے اس پر نامعلوم بیماری مسلط کر دیتے ہیں اور بے جہت بے سمت اور نامعلوم بیماری کا کوئی سر پکڑ نہیں جاتا۔ کبھی سر میں تکلیف ہے تو کبھی گھٹن میں، کبھی معدے میں درد ہے اور تو کبھی گر میں اور کبھی کمر میں۔ ایک بیماری جاتی نہیں کہ دوسری آ چکی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ بیماری کسی شخص کے بجائے پورے گھر پر مسلط کر دی جاتی ہیں۔ کبھی کوئی گھر پڑتا ہے کبھی کوئی۔ ایک بیمار ابھی صحتیاب ہوا نہیں کہ دوسرا بستر پر پڑ گیا تو سمجھے کہ یہ جادو ہے۔ میاں بیوی دونوں کی میڈیکل رپورٹ صحیح ہیں مگر اولاد نہیں ہوتی، یا بچے پیٹ میں مر جاتے ہیں، یا دوسرے تیسرے مہینے میں ہی DNC کرانا پڑ جاتی ہے، یا بچہ پیدا ہونے کے 40 دن کے اندر اندر پیلے اور سبز رنگ کے دست کرتا ہوا مر جاتے ہیں اور مرتے وقت اس کا اکثر جسم بھی سبز ہو گیا ہوتا ہے تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جادو ہے۔ دکان ہے تو دکان نہیں چلتی، ملازمت نہیں ملتی، آمدن میں بھی برکتی پڑ جاتی ہے۔ جتنی آمدن ہوتی ہے اس سے زیادہ کے غیر ضروری اخراجات نکل آتے ہیں۔ رزق اور مال و دولت کے تمام راستے اپنے اوپر بند ہوتے نظر آتے ہیں تو سمجھ لے کہ یہ جادو ہے۔ اسی طرح بعض دفعہ کسی دکان پر ایسے جادو کرایا جاتا ہے کہ گاہک اول تو اس میں داخل ہی نہیں ہوتا، اگر بھول سے کوئی آ ہی جائے تو اسے ایسی گھبراہٹ ہوتی ہے کہ جب تک وہ دکان سے نکل نہ جائے تب تک اسے چین ہی نہیں آتی۔ دکان یا فیکٹری کے بندش میں ایک حربہ یہ ہوتا ہے کہ آپ دکان پر یا دفتر اور فیکٹری میں جو ہی اپنی سیٹ پر بیٹھیں آپ کو نیند آنا شروع ہو جائے گی، جسم بالخصوص سر اور کندھے من و وزنی ہو جائے گی، دل میں گھبراہٹ، بے چینی، بے قلی اور اکتاہٹ پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں تو سمجھ لے کہ یہ جادو ہے۔ بعض دفعہ لڑکی خوبصورت بھی ہے، تعلیم یافتہ بھی ہے، جہیز کی بھی پرابلم نہیں، عمر بھی مناسب ہے، رشتے موجود بھی نہیں، لیکن رشتہ کہیں طے نہیں ہو پاتا تو یہ رشتہ گھر تک پہنچتا ہی نہیں۔ اگر کوئی بھولے سے آ ہی جائے تو رشتہ طے نہیں ہوتا تو یہ جادو ہے۔ اور بعض دفعہ میاں بیوی کا دل ازواجی تعلقات سے پھیر دیا جاتا ہے، ایک فریق کی خواہش کے باوجود دوسرا فریق ازواجی وظیفے سے اتنا متنفر ہو جاتا ہے کہ وہ اس کا نام لینے بھی ہی گوارا نہیں کرتا۔ اسی طرح قوت مرد میں بھی ختم ہو جاتی ہے۔ ایک مرد جسمانی اعتبار سے 100% صحیح ہے لیکن اپنی بیماری کے پاس جب جاتا ہے تو وہ ازواجی عمل کے حوالے سے اپنے آپ کو مکمل نکارا پاتا ہے تو سمجھ لے کہ یہ جادو ہے۔ سازدہ آدمی کے جسم پر کسی چوٹ یا زخم کے بغیر نیل کے نشان پڑنے لگ جاتے ہیں۔ اگر یہ نشان جسم پر ظاہر ہونے لگے اور مریض زیادہ معمر بھی نہ ہو تو کسی عامل کو چیک کرائے۔ اگر معمر آدمی کو ایسا نظر آئے تو ڈاکٹر سے رابطہ کرے، اسے نمونیا یا فالج کا خطرہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ اکثر جو ہے نا جادو کی نشانی ہے کہ کبھی کبھار جو ہے نا کسی کا بالکل چہرہ ڈائن جیسا ہو جاتا ہے اور اس کا چہرہ عجیب طرح سے مسخ ہونے لگ جاتے ہیں۔ پہلے اس کے ماتھے کی ہڈی 1 انچ باہر کو نکلتی ہے، پھر رخساروں کی دونوں ہڈیاں اتنی ہی باہر آ جاتی، ان ہڈیوں کے ابھرنے کے نتیجے میں ان کی آنکھیں 1 انچ اندر جنس جاتی ہیں تو یہ سمجھ لیں کہ یہ جادو ہے۔ بعض دفعہ سیر سے جسم پر اثرات مرتب ہونے کے بجائے کپڑے کٹنا شروع ہو جاتے ہیں۔ الماری میں پڑے پڑے کپڑے کبھی ایسے کٹتے ہیں جیسے کسی نے ریزر سے کاٹے ہو اور کبھی گلائی میں کپڑا کاٹا جاتا ہے۔ بعض لوگ کے کپڑے کٹنے کے بجائے جل جاتے ہیں اور جلتے بھی اسی طرح ہیں جیسے کسی نے چھوٹی سی چنگاری رکھی جس سے تھوڑی جگہ جلی اور باقی کپڑا سلامت، تو سمجھ لے کہ یہ جادو ہے۔ اس کے علاوہ جس آدمی پر جادو چل گیا ہو کسی تکن کے بغیر وہ اپنے کندھوں اور کدی اور سر پر وزن سا محسوس کرتے ہیں۔ اور سحر کے مریض کو بعض دفعہ خواب میں گدلا پانی، کالی بینسیں، کالے سانپ، بول بلیا، بند گلیاں
اور بند راستے نظر آتے ہیں۔ اگر یہ خواب کثرت سے آنے لگے یا بار بار قبرستان اور انجان مردے نظر آنے لگے تو بھی کسی ماہر سے رجوع کرنا چاہیے کہ لیکن اگر اپنے عزیزوں میں سے کوئی مرا ہوا شخص نظر آئے تو اس سے نہیں ڈرنا چاہیے۔ لہٰذا اگر یہ نشانات اور یہ علامت آپ میں موجود ہو تو آپ پر جادو ہو چکا ہے اور بر وقت اسی عامل کے پاس رجوع کریں۔ اگر میرے پاس آنا چاہتے ہو تو میرا موبائل نمبر ہے 0336 97 97 897۔